اس تجزیے میں ہم طلبہ کے لیے توحید کے بنیادی تصور کو ایک دلچسپ تاریخی مثال سے سمجھیں گے۔ سوچئے 1930 کی دہائی میں سید خاندان کا خاندانی سونے کا ہار اچانک محض پیتل کیسے ثابت ہو گیا؟ دراصل سونار اصلی سونے اور سستے پیتل میں فرق کرنے کے لیے ایک خاص پتھر یعنی کسوٹی استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علماء کے نزدیک سورۃ الاخلاص وہ دینی کسوٹی ہے جو ہمارے ایمان کا خالص پن پرکھتی ہے۔ 7ویں صدی میں تو ہر طرف خدا کے طبعی اور بت پرستی پر مبنی تصورات ہی عام تھے۔ اس دور میں لوگ بار بار پوچھتے تھے کہ آخر یہ اکیلا خدا کس طبعی مادے سے بنا ہے؟ تو اس کے جواب میں پہلی آیت نازل ہوئی جو پوری دنیا کے لیے خدائی یکتائی کا حتمی اعلان ہے۔ لفظ آحد کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی اکائی ہے جسے کبھی حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ عام گنتی میں ہم واحد کہتے ہیں، لیکن احد کا مطلب ہے وہ جو بالکل بے مثال اور اکیلا ہو۔ پھر دوسری آیت خدا کو کائنات کے حتمی اور خود مختار پالنہار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ الصمد یعنی وہ ہستی جو پوری کائنات کو پالتی ہے مگر خود کسی چیز یا سہارے کی محتاج نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کشش ثقل جیسے خودکار طبی قوانین بھی مکمل طور پر الصمد کے محتاج ہیں۔ پھر تیسری آیت خدا کی حیاتیاتی ابتدا اور خاندانی سلسلے کے تصور کو ہمیشہ کے لیے مکمل مسترد کرتی ہے۔ یعنی خالص توحید میں خدا کے خاندان یا کسی بھی قسم کی انسانی حیاتیات جیسی خصوصیات کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدائی اختیارات بانٹنے سے کائنات میں تصادم ہی پیدا ہوگا، اسی لیے توحید صرف غیر منقسم اختیار مانگتی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ چوتھی آیت خالص ایمان کے اس ٹیسٹ کو ایک مکمل اور حتمی شکل دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باب شروع اور ختم دونوں اسی بے مثال یکتائی کے تصور پر ہوتا ہے۔ تو طلباء کے لیے اہم نقطہ یہی 4 اصول ہیں جنہیں علماء ایمان پرکھنے کی کسوٹی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، روایتی طور پر اسلامی علماء پورے قرآن مجید کے موضوعات کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے اس ایک مختصر صورت کو سمجھنا قرآن کے پورے 1/3 حصے کو سمجھنے کے برابر ہے۔ وجہ صاف ہے، یہ صورت توحید کے اس پورے نظریے کو محض ان 4 مختصر سی آیات میں سمیٹتی ہے۔ جو عقائد ان 4 اصولوں سے ٹکراتے ہیں وہ دراصل اسی جعلی ہار کی طرح بے وقت پیتل ہی ہیں۔ تو آخر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان آیات کی کسوٹی پر ہمارا اپنا ایمان خالص سونا ہے یا پیتل؟